बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आइंदा बजट जो आ रहा है, एक तो गुजर चुका है बजट और मिनी बजट अब आएगा, क्योंकि जब ये निगरान हुकूमत आएगी जो चंद दिनों में आने वाली है, इस अक्टूबर के इसी मंथ के सितंबर के एंड तक आ जाएगी। नहीं तो फिर मैक्सिमम डेट जो दी गई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को वो है 10 अक्टूबर। तो उसके बाद एक मिनी बजट पेश करना पड़ेगा उस हुकूमत को जो निगरान हुकूमत आएगी। तो उसकी तैयारी के लिए इमरान खान साहब ने अपने जो उनके साबिक वज़ीर थे, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जो थे, उनको उन्होंने टास्क दे दिया है कि वो बजट की तैयारी शुरू करें। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इंग्लैंड में गए हैं अपने मफरूर भाई के पास। वहाँ से होते हुए वो अमेरिका जाएंगे। आज उन्होंने मल्का बरतानिया की बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पे शिरकत की है। वहाँ पे क्या क्या गुल खिलाए इन्होंने, आपस में क्या इनकी मीटिंग हुई है, उसके बारे में कुछ तफसीलात मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ बयान की थी और कुछ अभी इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। उसके बाद नाज़रीन, जो जावेद लतीफ़ और मरीम औरंगज़ेब, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लाहौर में। बहुत ख़तरनाक मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बारे में आपके साथ में तफसीलात शेयर करूँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले और बड़ी खुशी की खबर है कि इमरान खान साहब को, जिस तरह मैंने आपको कहा था पहले वीडियोज़ में और अब सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन बिल्कुल करीब आ रहे हैं और उनको वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अब आपने जाना है, क्योंकि मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है आपने, मईशत जिस हाल में पहुंचा दी है आपने, वहाँ से रिकवर करना उसको बहुत मुश्किल है। और अगर आप मज़ीद रहे तो ये मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। हालांकि जो हल्के अब इनको कह रहे हैं जाने के लिए, यही हल्के इनको लाने वाले भी हैं। इन्हीं ने इन चोरों और डाकुओं को और मफरूर मुजरमों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। अब उनकी भी बिल्कुल सबर जवाब दिया गया है। इसको लाने वाले जो हल्के थे, अब उन्होंने इनको कह दिया है। तो नाज़रीन, अब यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं इमरान खान साहब को और बड़े पूरे एतमाद नज़र आए। जो तीसरी उन्होंने टेलीथॉन की, जिसमें तकरीबन 3.5 अरब रुपया इकट्ठा किया, उसमें भी वो बड़े पूरे एतमाद नज़र आए। और अब जो तकरीर की उन्होंने आखिरी जलसे में, वहाँ भाई बड़े पूरे एतमाद थे वो, उनमें बिल्कुल वो गुस्सा नहीं था। तो नाज़रीन, मामलात एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के साथ तय किए हैं आपने, और इमरान खान साहब को अब दावत दी है कि आप आइए, हमारी मदद करें, इस मुल्क की डूबती हुई सूरत हाल, माइशत जो है उसको संभालने के लिए हमारी मदद करें। तो इमरान खान साहब ने हामी भर दी है, हाँ कर दी है, और मईशत को संभालने के लिए बजट तैयार करने का उनको कह दिया गया है। एक मिनी बजट जो आएगा, ताकि मुल्क की मईशत जो है वो संभल सके। उसके लिए जो उनके वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन, उनको टास्क भी दे दिया गया है, उनको अफराद भी मुहैया कर दिए गए हैं जो सीनियर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं मईशत के, उनके साथ मिलकर वो एक प्लान बना रहे हैं जो निगरान हुकूमत उस पर वो अमल दरामद करेगी। उसके बाद नाज़रीन देखिए, शहबाज शरीफ जब लंदन में गए हैं तो वहाँ से जो डिटेल्स आ रही हैं और जो तस्वीर शेयर की हैं, उसके मुताबिक सब तो पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। शदीद गुस्से में थे नवाज शरीफ। एक मफरूर, बड़ा मफरूर जो है वो छोटे मफरूर पर शदीद गुस्से में था। 2 डाकू बैठकर मीटिंग कर रहे थे। तीसरा डाकू जो था इसहाक डार और नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के मफरूर बेटे, ये सब डाकुओं की और मफरूर मुजरमों की एक बैठक थी। वहाँ पर जो नवाज शरीफ थे बहुत सख्त गुस्से में थे। नाजरीन, बात यह है कि ये ख़ानदान जो है ना, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए आता है हुकूमत में, और वो पूरे करने के बाद इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये फिर बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ बैठकर फिर दोबारा से अपने ज़ाती मफादात की तकमील के लिए ही ये बार बार बात करते हैं। वहाँ पर जो बहुत से हल्के ज़राए जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो अलग से मुलाकात हुई है, उसकी तफासिर कुछ सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ ने शदीद गुस्से में कहा है शहबाज शरीफ को कि तुम्हें सब कुछ मिल गया इस हुकूमत से, NRO मिल गया, तुम्हें रिलीज़ मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल सका अभी तक। और अब वो नए आर्मी चीफ को मुंतखब करके उस सारे काम को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं कि आर्मी चीफ मैं अपनी मर्जी का लगाऊंगा, उसके साथ डील करूंगा और उसके बाद फिर हम असेंबली तोड़ेंगे, ताकि वो नया आर्मी चीफ इमरान खान को कॉर्नर करें, इसको सियासत से आउट करें
پھر ہم انتخابات کروائیں گے، اسمبلی توڑیں گے اور پھر ہماری حکومت دوبارہ آئے گی۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں ناظرین، ایک بہت بڑھیا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس پر عمل درآمد ہونا ناممکن ہے۔ وہ اس لیے کہ عوام ایسے کسی بھی اقدام کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین ایک تو یہ ہے کیا انہوں نے، اور دوسری بات وہاں پر جو ملکہ برطانیہ اس کی آخری رسومات میں شرکت کی انہوں نے، وہ بن بلائے مہمان تھے، وہاں ان کو کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی کہ آپ بھی تشریف لائیے۔ وہ خود گئے وہاں پر اور رسومات میں شرکت کی، اور اب وہ امریکہ چلے جائیں گے۔ اور ناظرین دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے اس حکومت کے لیے۔ دیکھیے کہ اس حکومت نے امریکہ میں اپنے دوران جہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہے، مہنگے ترین ہوٹل وہاں پہ انہوں نے بک کیے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پر روم جو ہے وہ $3000 سے $4000 پر نائٹ ان کا کرایہ ہے وہاں پہ، اور ان ہوٹلوں میں یہ صاحب ٹھہرے ہیں، ان کا بہت بڑا جو ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا ہے وہ بھی سارے۔ تو یہ ہے وطن عزیز کے حکمران جن کو عوام کا بہت درد ہے، جو عوام کے لیے بہت سوچتے ہیں۔ اور اسی وزیر اعظم نے، اسی امپورٹنٹ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر چیزیں سستی کروں گا اس ملک میں۔ کپڑے کیا بیچ رہے ہیں، انہوں نے غریب سے کپڑے کھینچ لیے، غریب کو بالکل ننگا کر دیا انہوں نے۔ جینے کے لیے بھی اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، مڈل کلاس آدمی کو بھی جو پہلے ایک سفید پوش کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے لیے بھی اب زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اب اقوام متحدہ میں جو ان کا استقبال ہوگا وہ بھی اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں کی عوام کس قدر تپی ہوئی ہے ان کے اوپر، کس طرح سے چور چور کے بینر وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں۔ یہ تو اس بندے کی کریڈیبلٹی ہے جو ہمارے ملک کا کرائم منسٹر ہے، اور ہم کس کے آگے گلہ کریں؟ انہی حلقوں کے آگے گلہ کریں گے کہ جو ان کو لے کر آئے ہمارے اوپر، جنہوں نے ان کو مسلط کیا۔ تو ناظرین لندن میں جو ملاقات ہوئی ہے ان دونوں کی، اس میں ایک فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آرمی چیف لگانے کا، دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ہم اس وقت ڈوب رہے ہیں، ہمارا ووٹ بینک بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر اس وقت اسمبلی توڑ دی ہم نے تو ہم جو چند سیٹیں ہم کو ملنی تھی وہ بھی نہیں ملیں گی، اس لیے ہم اپنا برا وقت جو ہے یہ ہم حکومت میں رہ کر گزاریں گے، تاکہ ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو اختیارات ہوں، تاکہ جن کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو کچھ بچا سکیں یا کچھ اپنا بھرم قائم رکھ سکیں۔ لیکن ناظرین یہ خواہش ان کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ چاہتے ہیں اب کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زبردستی کرے اور یہ پھر بڑے معصوم بن جائیں اور یہ بڑے مظلوم بن جائیں۔ لیکن ناظرین اب یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، نہ ہی 80 کی دہائی ہے، اب جدید طریقے ہیں یہاں پہ۔ جس طرح سے عمران خان صاحب کو اتارا گیا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، نہ کسی کا نام آئے اور نہ کسی پہ الزام آئے، تو اسی طرح سے ان کے خلاف بھی اگر یہ خود نہ گئے تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی۔ ایم کیو ایم کو اشارہ کیا جائے گا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، باپ پارٹی جو ہے اس کو اشارہ کیا جائے گا آپ پیچھے ہٹ جائیں، کاف لیگ کے ارکان کو بھی آنکھ مار دی جائے گی کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں بھائی، اب اس حکومت کی جو حمایت ہے اس سے تو یہ حکومت خود گر جائے گی۔ ویسے بھی 2 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے، تو یہ کیا سسٹین کر سکے گی؟ تو ناظرین اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ خبر کہ اب دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف ہر طرح کی ناکامی کے بعد انہوں نے مذہبی کارڈ ان کے خلاف استعمال کرنے کا ایک پلان بنایا۔ اس کے لیے ہر طرح کے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی تقاریر میں سے کلپس کاٹ کر یہ شیئر کر رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کو ایک گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر، ایک قومی چینل کے اوپر، اور ایسا چینل جو عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے، عوام اپنے خون پسینے کی کمائی دے کر اس چینل کو چلاتے ہیں، کیونکہ وہ قومی چینل ہے تو اس کا جو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ قوم برداشت کرتی ہے۔ تو اس پر بیٹھ کر انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کیا کہ یہ دیکھو یہ انسان تو مسلمان بھی نہیں ہے، پتہ نہیں قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پتہ نہیں کس طرح کی عجیب طرح کی انہوں نے حرکتیں کی وہاں پر بیٹھ کر۔ تو اس کے خلاف لاہور میں ایک امام مسجد ہیں، ان کی مدعیت میں ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور کسی بھی وقت ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور گرفتار کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ ناظرین ملک میں یہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو کسی بھی اخلاقی یا غیر اخلاقی طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے،
اور دوسری بات یہ ناظرین، ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ عوام ان کو چھوڑ چکی ہے، عوام ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چپکے ہوئے ہیں اقتدار کے ساتھ اور مزید چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ٹارگٹ تو پورے ہو چکے ہیں، کیسز معاف ہو چکے ہیں، ملک میں عام کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے، 50 کروڑ تک کی کرپشن کی اجازت، کھلی اجازت ہے آپ کو اب کہ 50 کروڑ تک آپ کرپشن کریں، چوری کریں، فراڈ کریں، آپ منی لانڈرنگ کریں، نیب آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے قوانین ہی ایسے بنا دیے ہیں، نیب کے ہاتھ منہ ختم کر دیے انہوں نے، اور نیب کو بالکل بے اختیار کر دیا ہے۔ اور اب دیکھیں کتنے، عمران خان صاحب جیسے بتا رہے تھے 1100 کروڑ انہوں نے تقریباً معاف کروایا ان باپ بیٹوں نے اپنا، اور تقریباً 3000 ارب روپیہ ان کے جو قوانین بدلی کیے انہوں نے نیب کے، اس وجہ سے خزانہ میں آنے سے وہ رک گیا، کیونکہ جن لوگوں کے اوپر کیسز تھے، جن کے اوپر مقدمات تھے، وہ تقریباً 3000 ارب روپے کے بنتے تھے، اور 3000 ارب روپیہ اگر پاکستان کو مل جائے جو تقریباً 10 ارب ڈالر کے نزدیک بنتا ہے، تو ناظرین پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اکثریت مسائل ایسے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مقصد صرف ذاتیات ہوتی ہے، ملک ان کے مد نظر کبھی بھی نہیں رہا، صرف ذاتی مفاد ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کے تحت انہوں نے FIA کے پر کاٹ دیے ہیں، نیب کو تقریباً ختم کر دیا ہے، اور اب جو احتساب عدالتیں ہیں وہ ان کے جو کیسز ہیں مجرمان کے وہ واپس بھیج رہی ہیں۔ ہائی کورٹ نے بھی، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک بہت بڑا ہم کیس واپس بھیج دیا ہے کہ اب یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے نیب کا کہ جس میں 50 کروڑ سے کم فراڈ یا کم بے ایمانی کو پکڑا جا سکے۔ تو ناظرین یہ تو حالت کر دی ہے انہوں نے اس ملک کی کہ ملک کو بالکل یہ بانچ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، معیشت بالکل برباد کر دی ہے، اور اب بھگوڑے مجرم مفرور جو ہیں وہ اس ملک کے آرمی چیف کا فیصلہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو پوری تو ہوتی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ، عمران خان سے ہوتے ہوئے اور اس عوام کے ہوتے ہوئے تو پوری نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی وہ کوشش کریں گے، اس کوشش کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کریں گے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے قانونی ہو، غیر قانونی ہو، کوئی بھی حد وہ کراس کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے قادیانیوں کے بارے میں کیا سٹیپ لیا ہے، اور جو بل پیش ہوا ہے پاکستان کی اسمبلی سے جو پاس کروایا گیا ہے، شرمناک ترین بل جو ہم جنس پرستی کا بل ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا ہوا اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔